اب یاد رکھیں ہم نے پڑھنا کیا ہے نماز کے اندر. نماز کے اندر چونکہ مختلف کیفیات ہیں، بعض چیزیں فرض ہیں، بعض نماز کا حصہ سنت مؤکدہ پر مشتمل ہے، بعض غیر مؤکدہ پر، بعض نوافل پر. سب سے موٹی بات یہ ہے کہ 2 رکعت نماز چاہے فرض ہے چاہے نفل ہے، سنت مؤکدہ ہے غیر مؤکدہ ہے، ان کو پڑھنے کا انداز ایک ہی ہے. پہلے اس بات کو کلیئر کر لیں ہم کہ 2 رکعت نماز برابر ہے، کوئی بھی ہو، نفل ہو، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور کوئی بھی، اس کو پڑھنے کا انداز ایک ہی ہے. وہ انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے وہ ثنا پڑھنی ہوتی ہے، یعنی ثنا کسے کہتے ہیں ہم؟ سبحانک اللہ. اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ. اور سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت ملائیں گے، یہ پہلی رکعت کی قراءت مکمل ہوئی ہے. قراءت کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو. قراءت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت. پہلی رکعت کی قراءت کمپلیٹ ہوئی، اس کے بعد رکوع و سجود کا مرحلہ ہے وہ ہم نے سیکھ لیا. اب دوسری رکعت جو ہے وہ آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ اور سورت کے درمیان اگر آپ بسم اللہ ملائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا آپ کو زیادہ ثواب ہوگا. اگر نہیں ملائی نماز تب بھی ہو جائے گی. آپ نے کوئی سورت ملائی تو اب آپ دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں التحیات. التحیات میں بیٹھیں گے اور یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. 2 رکعت ساری کی ساری اسی طرح ہے. 2 رکعت فرض، نفل، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، جو بھی آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھ رہے ہیں. بات جو آنی ہے وہ 4 رکعت میں آنی ہے. کس میں آنی ہے؟ جو فرق آنا ہے وہ 4 رکعت والی نماز کے اندر آنا ہے. 4 رکعت والی فرض بھی نماز الگ طریقے سے پڑھی جاتی ہے، مؤکدہ سنتیں بھی الگ طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، غیر مؤکدہ سنتیں بھی الگ طریقے سے پڑھی جاتی ہیں. ان تینوں کا انداز مختلف ہے. 4 رکعت والے جو فرض نماز ہے نا، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ 4 رکعت والی نماز ہے نا، تو اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر تو قرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا، کیونکہ قرات الامام، امام کی جو قرات ہوتی ہے وہ مقتدی کی قرات ہوتی ہے. مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہاں روایت پیش کر دیتے ہیں جی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. تو بھائی ٹھیک کہا ہے سرکار نے، وہ انفرادی طور کی بات ہو رہی ہے. امام قرات کر رہا ہے تو وہ مقتدیوں کی بھی قرات ہے، گویا کہ یہاں مقتدی حکمن قرات کر رہے ہیں. تو اب فرض جو پڑھنا ہے یہ دیکھیے گا 4 رکعت فرض کس طرح پڑھنے ہیں. پہلی 2 رکعتیں جس طرح آپ نے پڑھی تھی نا 2 رکعتیں، وہ اسی طرح پڑھنی ہے. وہ کس طرح پڑھی تھی؟ پہلی رکعت کے اندر ہم نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائی اور اس کے درمیان میں آپ کی مرضی ہے بسم اللہ پڑھ لے. پھر دوسری رکعت بسم اللہ سے شروع کر کے سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت. تیسری رکعت فرضوں کے اندر جو ہے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، چوتھی میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. یہاں ایک عمومی غلطی بتاؤں آپ کو، بعض لوگ سمجھتے ہیں تیسری اور چوتھی میں اگر سورت ملا لی نہ تو سجدہ صاحب واجب ہو جانا ہے. حالانکہ یہ غلطی ہے، عمومی غلطی ہے. تیسری اور چوتھی میں اگر آپ سورت ملائیں گے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. ہاں ملانا فرض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں ملاتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملا رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ملائے گا تو سجدہ صاحب نہیں ہے اس کے اوپر، اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ زیادہ ثواب ملے گا. اب یہاں ایک اور فرق یاد رکھیے گا، جب آپ نے فرضوں کی دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے تو آپ نے اسے کہا جاتا ہے قعدہ اولا، پہلی مرتبہ بیٹھنا، پہلی مرتبہ اتحیات میں بیٹھنا. تو عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے. فرضوں کے اندر کہاں تک پڑھنا ہے؟
اور چوتھی رکعت میں تو آپ کو پتہ یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ اسی طرح اب آج ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جیسے ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، پہلی 2 رکعتیں اسی طرح ہیں قرات کے اعتبار سے۔ ہاں جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو فرضوں کی طرح یہاں بھی آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، فرضوں کی طرح یہاں بھی آپ کیا کریں گے، تیسری رکعت میں آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ اور یہاں 7 سورت ملانا ضروری ہے، فرضوں میں ضروری نہیں تھا۔ فرضوں میں ضروری، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سنت مؤکدہ کے اندر ملانا ضروری ہے، فرضوں میں ضروری۔ اگر کوئی ملائے گا تو اسے کیا ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ اب جو 4 رکعت غیر مؤکدہ ہے یا 4 رکعت مؤکدہ ہوں یا نفل، یہ دونوں کا پڑھنے کا انداز ایک ہی ہے۔ جس طرح آپ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں وہ نفل نماز ہے، 4 رکعت ہی ہوتی ہے، اس طرح آپ ویسے ہی 4 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ غیر مؤکدہ اور 4 رکعت نفل نماز کا پڑھنے کا انداز ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے، کیونکہ غیر مؤکدہ کو علماء نے نوافل کے اندر ہی شمار فرمایا ہے۔ اس کا انداز کیا ہے، پہلی 2 رکعتیں اسی طرح، پہلی 2 رکعتیں اسی طرح۔ البتہ یہ ہے کہ جب آپ وہ قراءت کے اعتبار سے آپ کو میں نے بتایا پہلی 2 رکعتیں اسی طرح ہی ہیں۔ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے جسے ہم پہلے اتحیات کہتے ہیں، پہلے اتحیات کے اندر آپ نے یوم یقوم الحساب تک یعنی دعائے مسورہ کے آخر تک پڑھنا ہے۔ یہ 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئی یوم یقوم الحساب پر، آپ نے سلام نہیں پھیرا اور آپ کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح پہلی رکعت آپ نے ثنا سے شروع کی تھی نا، تیسری رکعت بھی اسی طرح ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، پھر ساتھ کوئی سورت۔ چوتھی رکعت اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دوسری رکعت پڑھی تھی کہ بسم اللہ سے شروع کر کے سورۃ الفاتحہ اور ساتھ کوئی سورت ملائی تھی، اور پھر آپ تشہد میں بیٹھیں گے اور آخر میں یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر یا دعائے مسورہ، یوم یقوم الحساب پڑھنا کوئی ضروری نہیں، دعائے مسورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ کر آپ جو ہے وہ سلام پھیریں گے۔ اس طرح آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی قرات کے اعتبار سے کہ کس نماز کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔